الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ صافات میں آیت 83 سے شروع کرنا ہے، جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں پھر کوئک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سورہ صافات کا۔ آیت 1 تا 10 میں اللہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے پر فرشتوں کی شہادت پیش کی گئی ہے۔ یہ فرشتوں کی خاص کر شہادت پیش کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کی بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ یہ ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، جبکہ یہاں آپ کو صاف بتا دیا گیا ہے، ان کی گواہی پیش کی گئی ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد کائنات میں ایک ہستی ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس کے جو حالات واقعات ہم دیکھتے ہیں کس قدر پرفیکشن ہے، اس کی پلاننگ ہو، اس کی پلاننگ کو نافذ کرنا ہو، تو لہٰذا پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے کی دلیل، اور وہ بھی دلیل فرشتوں کی طرف سے، جن کو مشرکین مکہ جو ہے وہ شرک کے طور پر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد آیت 11 تا 74 جو میں نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کیا ہے، ان میں دوزخ اور جنت کے احوال ہیں، اور آپ کو اور مجھے اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ جنت اور دوزخ کے پورے ڈسکرپشن جو ہیں کہ کیا جنت کتنی خوبصورت، کتنی پرسکون جگہ ہوگی اللہ کی طرف سے، اور وہ دائمی اور ابدی ہوگی، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اس کے مقابلے میں جہنم کتنی ہولناک اور خوفناک ہوگی، اور کافروں کی کیا حالت ہوگی وہاں پر، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ صرف کافروں کی نہیں، مسلمان جو بدعمل ہیں، دعویٰ اسلام کا اور عمل اس کے بالکل خلاف، وہ تو خود اپنے عمل سے اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ ان کو قرآن پر جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آیت 11 تا 74 میں سامنے ہمیں رکھی دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ان انبیاء کا تذکرہ ہے، خاص کر جنہوں نے بڑی مشکلات میں دعوت دین کا کام کیا۔ یہ ساری جو نوح علیہ السلام کی کل میں نے آپ کو بتائی ہے آیت 75 تا 82، اور آج ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور لوط اور یونس وغیرہ کے واقعات ہم پڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں پیش فرما رہے ہیں، کہ یہ انبیاء کی حالات کیوں آ رہے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ دیکھیں نا، آپ جو میں پڑھا چکا ہوتا ہوں اس کے میں سوال کر رہا ہوں اور آپ جواب نہیں دیتے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ لوگ اتنے اچھے طالب علم ہیں قرآن کے، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ بھائی حضرت نوح کا میں نے آپ کو لکھوایا ہے کہ کس قرآن میں کہاں کہاں ذکر آیا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا خود، اور ان کے ذمے دعوت دین اور دعوت دین کا کام لگایا۔ تو حضرت نوح کا ذکر اس لیے کہ وہ سر فہرست ہیں، 900 سال تک انہوں نے دعوت دی، اور صرف چند لوگ مسلمان ہوئے، اور وہ اتنے 900 سال دعوت کا کام کرنے کے بعد اتنے لوگ تھے کہ جو ایک کشتی میں، چھوٹی سی کشتی میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بچا لیا، ان کی دعوت کو پھر فروغ دیا بعد میں، اور کس طرح وہ سارے کافر عذاب علیم کا شکار ہو گئے۔
اور کیا ایک آیت میں تبصرہ ہے قرآن کا، کاش میں اور آپ ان کو سمجھ کے پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 82 میں، ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے جو دوسرے لوگ تھے نا حضرت کی، جو ایمان نہیں لائے تھے حضرت نوح پر، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ غرق بھی ایسا پانی برسا آسمان سے، زمین سے پانی نکلا اللہ کے حکم سے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو صرف اللہ کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، تو اب ان کو غرق کر دیا۔ اور اس طرح وہ سارے کے سارے جن کو اللہ نے اتنی بڑی لمبی مہلت دی کہ وہ باز آ جائیں، وہ نہیں آئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ یہ تھا معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان کے بعد آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس مشقت جو انہوں نے برداشت کی ہے۔ عراق سے انہوں نے آگ میں ڈالے گئے، آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا، گلے گلزار کر دیا، کونی بردن سلامن، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اب ذرا غور فرمائیں، کوئی ہے ہستی جو آگ کو حکم دے؟ بتائیں مجھے۔ نہیں سر جی۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات واحد ہے کہ جو ہر زمین کو حکم دیتی ہے، قرآن میں موجود ہے، پہاڑوں کو حکم دیتی ہے، وہ مانتے ہیں، اور آگ کو حکم دیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، کہاں سے؟ عراق سے۔ پہلے یروشلم پہنچے، جو آج بڑا جھگڑے کا اور بڑا یہودیوں نے اس کے لیے جو ظلم و ستم روا رکھا ہوا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر، تو بوڑھوں پر، جوانوں پر کس قدر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو وہاں ابراہیم علیہ السلام پہنچے، پھر وہاں سے مصر گئے، اور مصر سے پھر مدینہ مکہ آئے۔ تو اب آج ہم ذکر پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی دعوت کا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اگر آپ غور سے پڑھیں نا تو آپ یقین مانیں، آپ کو یقیناً اگلے دن آپ سوال کریں گے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ درس سننے کے بعد اپنا قرآن بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کاش آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، جو سوال آپ خود جواب نہ دے سکیں مجھ سے سوال کیا کریں، میں پوری کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کے لیے۔ کوئی سوال آج 82 تک؟ یہ تھا خلاصہ سورہ صافات کا۔ اب میں 83 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کرنے لگا ہوں۔ آیات میں نے آپ کو پہلے لکھوا دی ہوئی ہیں کہ قرآن میں کہاں کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی سر لکھی ہوئی ہے۔ تو دوبارہ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں سر جی، لکھوائیں نہیں سر۔ دوبارہ، کیونکہ کافی لوگ نئے ہیں تو دوبارہ لکھوائیں۔ ہاں، وہ نئے اس لیے ہیں کہ وہ آپ لوگ کوشش نہیں کرتے۔ سنیں، جلدی سے لکھیں۔ حضرت ابراہیم کا ذکر سورہ ہود کی ہود کی آیات ہیں 69 to 76۔ ہود کی 69 to 76 اور سورہ ہجر 51 تا 77، 51 تا 77۔ سورہ انبیاء 51 تا 73۔ سورہ مریم 41 تا 50، 41 تا 50۔ سورہ شعراء 26 نمبر پر قرآن میں سورہ شعراء، اس کی آیات ہیں 69 تا 87۔ اس کے بعد پھر ہے سورہ عنکبوت کی آیات ہیں 16 تا 27، 16 تا 27۔ اور آخری سورہ صافات جو ہم پڑھ رہے ہیں آج، اس میں ذکر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت وغیرہ کا،
جو ابھی آپ سنیں گے وہ ہے 83 سے لے کر 113 تک. لکھ لیا آپ نے؟ جلدی کریں. جی سر جی سر. جی سر لکھ لیا ہے. لکھ لیے. اگر میں آپ کی جگہ ہوں نا تو یہ لکھ کے انبیاء قرآن میں نے نوح علیہ السلام کا لکھایا ہے آپ کو. اب اگر یہ ایک پوری لسٹ بنا لیں سارے انبیاء کا لکھ کے اور اپنے قرآن میں رکھ لیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جب بھی پڑھیں واقعہ تو آپ کو سامنے ہوگا. لیکن اتنی زحمت اگر نہیں کریں گے نا تو قرآن نہیں سیکھ سکتے. قرآن کے لیے اتنی عظیم نعمت اللہ کی جو دونوں جہانوں میں بھلائیوں کا مجموعہ ہے. اگر اس پہ عمل کریں گے آپ کا یہ دنیا بڑی آخرت اچھی ہو جائے گی. اس کو چھوڑیں گے ذلت اور پستی جیسے آج مقدر ہے مسلمانوں کا. کیوں؟ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ہے جو دنیا کو رفتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. تاریخ گواہ ہے. آپ دیکھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، آپ دیکھ لیں خلفائے راشدین کا زمانہ، آپ دیکھ لیں تاریخ میں جب جس حکمران نے قرآن کو نافذ کیا ہے اس کے ثمرات اس کے سامنے آئے، اور جس نے چھوڑا ہے اس کی ذلتوں کی مثال آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں، وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا. شیعہ گروہ کو کہتے ہیں. تو یہاں ابراہیم کس کے گروہ میں سے تھے؟ انبیاء کے گروہ میں سے. اور کس کے دین پر تھے؟ اللہ کے دین پر، جو دین حضرت نوح علیہ السلام نے پیش کیا. تو فرمایا کہ یہ جلیل القدر نبی، چاہے حضرت نوح ہوں یا حضرت ابراہیم ہوں، اب ان کے واقعات آپ بڑے غور سے سنیں گے تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیں. تو اس لیے ان کو یہ کہا کہ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ جس ملت کے دائی حضرت نوح علیہ السلام تھے اسی ملت کے دائی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم ہیں. لہذا یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ دونوں کا اللہ کی طرف سے انبیاء تھے، دونوں بھیجے گئے، دونوں نے کمال کام کیا ہے. یہ تھی آیت 83. کوئی سوال؟ اب آیت 84 میں آئیں. اذ جاء ربہ، جب وہ اپنے رب کی طرف سے آئے، بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر. یہ قلب سلیم لکھیں، قلب سلیم، قلب منیب اور قلب اسیم، سے اسیم، قلب اسیم. لکھ لیا آپ نے؟ ایک دفعہ اور بول. ہاں، پہلا لکھیں قلب منیب، قلب سلیم اور قلب اسیم. سے اسم گناہ ہوتا ہے نا، اسیم کہتے ہیں گناہ کرنے والا. آپ ذرا سنیں، اور یہ قلب سلیم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے. قلب سلیم کون سا دل ہوتا ہے؟ جو بالکل سلامت ہو، ہر قسم کی برائی سے بالکل بچا ہوا، اور ہر قسم کی نیکی کے لیے ہر وقت تیار. ایسا قلب جس کو اللہ نے عنایت کیا ہے وہ قلب سلیم ہے. برائی سے مکمل اجتناب اور نیکی میں کرنے میں وہ سبقت جلدی کرنے والا. کوئی سوال قلب سلیم کے حوالے سے؟ قلب منیب.
وہ قلب جو منیب میں ہے رجوع کرنے والا، پلٹنے والا، وہ دل، وہ قلب جو غلطی ہو جائے تو فوراً کس کی طرف رجوع کرے؟ اللہ اللہ کی تعالی، طرف. اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کرے اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کر لے. ایسے دل کو قلب منیب کہتے ہیں. ہمارا، آپ کا اور میرا دل قلب منیب ہے. یہ قلب سلیم اس وقت ہوگا جب ہم ہر قسم کی برائی کو چھوڑ چکے ہوں اور نیکی میں سبقت کرنے والے ہوں. تو رجوع کرنے والا کا مطلب کہ وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھتا ہے. اچھا، دونوں کلیئر ہے، قلب سلیم اور قلب منیب. اس کے جی بعد سر. قلب اسیم، گناہ گار دل، یہ دنیا پرست، طاغوت پرست، شیطان پرست کا دل ہے جو گناہ پر راضی ہوتا ہے. کیوں؟ اس نفس امارہ جو ہے. اب ذرا سا یہاں اگر آپ چاہیں تو میں کھول دیتا ہوں. یہ جو قلب سلیم ہے نا، اس کو نفس کے حوالے سے کہتے ہیں یہ نفس مطمئنہ ہے. قلب سلیم والا شخص کون ہوتا ہے؟ اس کا نفس نفس کیسا ہوتا ہے؟ مطمئنہ. نفس مطمئنہ ہاں، نفس مطمئنہ کا مطلب کیا ہے؟ نفس کہ نیکی کار کے ہی راضی ہوتا ہے وہ. ہاں، جو برائی سے مکمل اجتناب کرے اور نیکی کر کے اور نیکی میں بھی سبقت کرے. تو یہ دیکھیں، قلب سلیم اور نفس مطمئنہ دونوں ایکویلنٹ ہیں. جس کا قلب سلیم ہوگا اس کا نفس مطمئنہ ہوگا، اور جس کا نفس مطمئنہ ہوگا اس کا قلب سلیم ہوگا. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ الحمدللہ سر سمجھ آ گئی. قلب منیب یہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ نفس لوامہ. ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ. لکھیں دونوں کو سامنے تاکہ آپ کو قرآن میں بالکل یہ اصطلاحیں کلیئر ہوں. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. شاباش. لوامہ کا کیا مطلب ہے؟ برائی پہ ٹوکتا ہے اور نیکی پہ شاباش شاباش دیتا ہے. ملامت کرنے والا. اچھا. اور قلب اسیم کا ایکویلنٹ کیا ہے؟ نفس نفس امارہ. نفس امارہ. اب سوال کریں، کیونکہ یہ چیزیں بڑی اچھی کلیئر ہونی چاہیے قرآن کے طالب علم کو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو نفس امارہ ہونے سے بچائے، کیونکہ نفس امارہ کا انجام بہت برا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو قلب اسیم ہونے سے بچائے، کیونکہ یہ دل جو ہے یہ دنیا پرست کا دل ہے، شیطان پرست کا دل ہے. اب آپ کو قلب کی تینوں قسمیں اور نفس کی تینوں قسمیں سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جی سر الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، کوئی سوال؟ ابھی میں سوال کر رہا ہوں، آپ کو جواب دینا لازم ہوگا کیونکہ میں آپ سے موقع دیتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ نفس اور دل میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ جلدی بتائیں. سر نفس کے اندر ہی دل ہوتا ہے اور دل میں خیالات ابھرتے ہیں تو پھر ہم اس کے مطابق جب عمل کرتے ہیں تو نفس کے مطابق ہو جاتے ہیں. نفس، سنیں غور سے، یہ آپ بہت سمپلیفائی کر رہے ہیں. نفس اوور آل پورے جو انسان نفس کے اوپر بے شمار چیزیں عمل کرتی ہیں. جیسے آپ کا ماحول ہے، جیسے آپ کی ضروریات ہیں، جیسے آپ کے جبلتیں ہیں، یہ ساری بیک وقت نفس پر بھی اور دل پر بھی حملہ آور ہوتی ہیں. تو اس چیز کو جب حملہ آور ہوتی ہیں تو کون سی چیز ڈیفینڈ کرتی ہے ہمارے دل کو یا نفس کو؟ یہی جو نفس لوامہ ہے، جو اوریجنل اس کی کنڈیشن ہے، وہ اس ایمان کی حالت میں ہمیں بچاتا ہے اس سے.
جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو اس کے تقاضے ہیں. جب آدمی ان سے بچ جاتا ہے، کن سے؟ گناہوں سے، تو وہ معاشرے میں مفید ترین انسان ہوتا ہے. اور جو ان میں ملوث ہوتا ہے وہ غلیظ آدمی ہوتا ہے. آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں، مترفین کو دیکھ لیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر. جی سر. قرآن کا نظام کتنا زبردست ہے کہ بندے کی تربیت کرتے ہیں. انبیاء بھی، اور خاص کر آسمانی کتابوں میں قرآن جو فائنل شکل میں ہے. تو دل اور نفس دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. آپ سنیں سر کمال. یہ آپ نے لاسٹ میں کیا بولا؟ سوری سر، نفس اور جی دل کیا ہے دونوں؟ سر ابھی آپ نے لاسٹ جملہ کیا بولا؟ دل اور نفس دونوں یہ کیا ہے؟ ہاں، دل اور نفس جو ہیں وہ دونوں آپس میں ایک خاص تعلق ہے. جو چیز نفس مجموعی صورتحال ہے، اور دل ایک خاص انسان کا عضو ہے. جو انسان اس کو اگر ٹھیک کر لے، یعنی اس کو قلب سلیم بنا لے، تو وہ اس کی اصلی حالت کون سی ہے؟ قلب منیب. جب ایمان لا کر آدمی تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو وہی قلب، جو قلب منیب ہے، وہ قلب سلیم بن جاتا ہے. تو دونوں کا آپس میں بالکل تعلق ہے. بلکہ دونوں کو آپ بعض جگہ پہ صرف دل اس کو ریپلیس کرتا ہے آپ کے نفس کو، اور نفس دل کو ریپلیس کرتا ہے. اب سمجھ آ گئی بات؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب سنیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ، جب وہ اپنے رب کے حضور آئے، کس کے ساتھ؟ بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر. انبیاء ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کا دل، کیونکہ وہ دنیا کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، ان کا دل قلب سلیم ہی ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مکے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیست سے پہلے کہتے تھے کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا قلب سلیم ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ ان کا قلب بالکل قلب سلیم تھا. اب مجھے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کوئی مثال دیجئے جس میں ہمیں پتہ چلے کہ واقعتاً وہ قلب سلیم رکھتے تھے. جی جب اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تو انہوں نے فوراً سے اس کے اوپر اطاعت کی اور بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو جوڑے نا سوال سے. قلب سلیم کا تقاضا تھا کہ رب جو قربانی مانگے وہ کرے. رب نے کہا بیٹے کو ذبح کرو، اور اس پر تیار ہو گئے. یہ ہے قلب سلیم. آپ بات کو سوال سے ریلیٹ کریں تاکہ لوگوں کے ذہن کلیئر ہوں. ادھوری بات جو ہے وہ سننے والوں کو پتہ نہیں کتنے اشکال پیدا کر دیتی ہے. تو قلب سلیم کی واضح مثال ہے آگ میں ڈالا جانا، توحید پر ہجرت کرنا، بچے کی قربانی کرنا. یہ سارے وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل قلب سلیم ہو. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی جی سر. اچھا، جس شخص کے پاس قلب سلیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کا ایک اور نام قرآن میں آیا ہے. وہ کیا ہے نام بلا؟ حضرت ابراہیم کا نام موجود ہے حنیف. لکھیں حنیف، بالکل یکسو. اس کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ یکسو ہوتا ہے اللہ کی ہدایت پر. اللہ جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اللہ ہی کے احکامات کی پیروی کرتا ہے. تو حضرت
اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ یکسو مسلم تھا، حنیف۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر، جی سر۔ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ اس نے قرآن میں ہمیں ان پاک نفوس انسانوں سے ساری ڈیٹیل بتا دی۔ آگے چلتے ہیں، آیت 85 میں اللہ کہتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب یہاں حکمت دیکھیں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں نا تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ وہ خود آپ بھی حکمت والے بن جائیں گے اس حوالے سے جو چیز بیان ہو رہی ہے، ورنہ حکیم ٹوٹل حکمت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب سنیں، جب انہوں نے اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں تو سوال بندے کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ بھائی وہ پوچھتے ہیں کہ تم ماذا تعبدون، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ افکن، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ آلہتن، تمہارے یہ الہ جو تم نے گھڑ رکھے ہیں، آلہتن دون اللہ تریدون، تو کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ دیکھیں، اب تنقید کر رہے ہیں، تنقید کا اسلوب دیکھیں ذرا تاکہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جن چیزوں کو تم پوج رہے ہو ذرا بتاؤ تو سے کوئی ان میں حقیقت ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ ہماری ساری امیدیں پوری کریں گے۔ اگلا سوال دیکھیں ذرا غور سے سنیں، آیت 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما ظن برب العالمین، آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ وہ قوم ان کو رب مانتی تھی، اس لیے ان سے کہہ رہے ہیں وہ رب العالمین جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے، اور تم یہ بت بنا کے اور ان کی پوجا کر رہے ہو۔ آگے دیکھیں کس قدر یہ واقعہ کتنا اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح بتوں کو وہ جو شریک بنا رکھے ہیں، جو ان کو صفات سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ہیں، کس قدر ان کو وہ حقیر ان کے سامنے ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ 87 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب آ جائیے 88 پر۔ اللہ تعالیٰ، اچھا سنیں، فَنَظَرَةً نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پھر انہوں نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی۔ اب یہ رات کا وقت ہے، ذرا اس کو، اس لیے تاروں پر جب نگاہ ڈالی فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، تو چنانچہ کہا میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ رات کے وقت انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جب رات کا وقت تھا، تارے نکلے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت کے فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں جا گھسے۔ اب بعض مفسرین لکھا ہے کہ کوئی ان کا تہوار تھا، وہ لوگ گئے ہوئے تھے، اور بتوں کے جو وہ تھے پجاری جو ان کی خدمت پر تھے وہاں 24 گھنٹے، وہ رات کا وقت تھا، وہ سو رہے تھے، باقی قوم چلی گئی تھی اس پہ تہوار کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم یہ کہہ کر رک گئے کہ بھائی میں تو بیمار ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ فراغ الی آلہتہم، پھر وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں جا گھسے، اور کیا کہا؟ اللہ تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں بھائی۔ ان کے سارے پرستاروں نے ان کے سامنے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی تھی، گھر سے بنا کے فروٹ، پتہ نہیں کیا کیا، اور کتنا ذلیل سمجھتے ہیں، ان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں وہ بتو تم یہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر ان سے کہتے ہیں ما لکم لا تنقتون،
ہاں تنطقون، اور تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر، یہ ہے بتوں کے بارے میں ایک موحد کا تصور جو حضرت ابراہیم کا ہے، اور وہ جو پوجتے ہیں ان کے کھانے بنا بنا کے ان کے سامنے رکھتے ہیں، پھر ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ذرا دیکھیں کس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے حقائق کو کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، فراغ علیہم ضربا بالیمین، اس کے بعد ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ آپ بھی جب مارتے ہیں مکے تو سب سے مؤثر مکہ کون سا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سیدھے ہاتھ کا سیدھے ہاتھ کا سیدھے ہاتھ کا ہاں سیدھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان پر سیدھے ہاتھ سے ضربیں لگائیں اور توڑ تاڑ کے بت خانے کو اور کلاڑا کس نے رکھ دیا؟ بڑا جو ان کا سب سے بڑا ہاں بڑے بت کے۔ دیکھیں ان کو سبق سکھانے کا اس سے کوئی بہترین طریقہ نہیں تھا۔ اچھا، اس کی جو تفصیل ہے نا، اگر اور مزید پڑھنا چاہیں تو میں نے سارا لکھا ہے آپ کو، لیکن اگر آپ سورہ انبیاء کی آیت 51 تا 73 میں پڑھیں تو انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات وہاں مل جائیں گی۔ کوئی سوال آیت 93 تک؟ شاباش، جلدی کریں۔ سر الحمدللہ۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ بڑے غور سے سنیں، یہ بہت اہم واقعات ہیں، کس طرح کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے۔ اب آگے سنیں، یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے بتوں کو کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، کیا چیز جو ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے، پھر تم بات بولتے کیوں نہیں ہو۔ یہ ساری تنزیہ فکرے ہیں کہ بتوں کی حقیقت جاننے والا شخص یہ کہتا ہے، اور بتوں کو پوجنے والے وہ پتہ نہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کا شریک سمجھتے ہیں۔ نوٹ فرمائیں ذرا، آج کا مشرق بھی دیکھ لیں۔ اچھا، اب آیت 94 پہ آئیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ اچھا، یہ پھر میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ سورہ انبیاء میں جو آیتیں میں نے لکھوائی ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اب جب دیکھیں نا، اچھا یہ بھاگے بھاگے کیوں آئے بھلا، جلدی بتائیں۔ ان انہوں نے بتوں اپنے اس کو بتوں کو توڑ دیکھا۔ دیا تھا نا بتوں کو۔ ان بتوں کے ساتھ ان کی عقیدت تھی، وہ خدا سمجھتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اس لیے وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ یہ کیا کر دیا تم نے ابراہیم۔ ان کے دوڑتے ہوئے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو اتنا، حضرت ابراہیم ان کی حقیقت سے واقف تھے کہ ان کو پتا یہ سب کام اللہ کے کرنے کے جو یہ بتوں سے ایکسپیکٹ کرتے، تو یہ ان کا حال تھا کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے کس کے پاس؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ آپ سنیں کتنی حکمت والے ہیں اللہ کے نبی۔ آیت 95 میں کہتے ہیں قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو، ان کو محترم سمجھتے ہو جو تم خود بناتے ہو؟ تنحتون، تم ان کو گھڑتے ہو، بناتے ہو۔ واللہ خلقکم، اللہ اکبر، اللہ جو حقیقی معبود ہے اس نے تم کو پیدا کیا، وما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ یہ جو ما تعملون ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے افعال اور اعمال کا بھی خالق ہے۔ اس آیت سے یہ استدلال ہمارے نزدیک بالکل بے محل ہے کہ ہم نے اس کی صحیح تحویل واضح کر دی ہے، اس وجہ سے اس کی تردید کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ ریمارکس ہیں جس نے تفسیر بیان کی ہے کہ صحیح اس کا یہ ہے کہ اعمال بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور اللہ نے پھر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں آزادی کا دے دی ہے، چاہو تو نیکی کرو چاہے تو بدی کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جب نیکی کرو گے تو میرے پاس ہوگا، میں اجر لوں گا، جب
اس کے خلاف کرو گے، اس حکم کو نہیں مانو گے، میرے پاس ہوگے تو میں تمہیں سزا دوں۔ تو اللہ توفیق دیتا ہے اچھائی کرنے کی اس کو جس کا ارادہ اچھائی کرنے کا ہو، پھر اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ جس کا ارادہ نیت برائی کرنے کی ہو، اس سے فائدہ دنیا میں اٹھانے کا چکر کرے، جیسے شیطان اس کو ورغلا رہا ہے، طاغوت ورغلا رہا ہے، تو پھر اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح حرکتیں کرتا ہے۔ وہ ٹرمپ جو خون کی ہولی کھیلنے والوں کا سرپرست ہے غزہ میں، فلسطین میں، اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ایوارڈ دو۔ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، اس کو دنیا سب سے بڑا ایوارڈ کس کو؟ جس کا خون آلود ہے ہاتھ آج بھی۔ شیطان کا بچہ ہے سر یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جب انہوں نے دیکھا، اب دیکھیں جب عقل سے کام نہیں نہ لیتا آدمی، حالانکہ ان کو بڑا سوچنا چاہیے تھا کہ بھئی جس نے سارا بت خانہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یہ بت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، اور یہ جو بات کہہ رہے کتنی برحق ہے، اس پہ انہوں نے کوئی غور نہیں کیا۔ اب جناب وہ اندھے جذبات کہ اس سے بدلہ لو، انہوں نے کیا کیا؟ قَالُوا لہو بنیانا فالقوا فی الجحیم، انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک آگ کا الاؤ تیار کرو اور اسے دہتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ اچھا وہ زمانہ اور تھا نا، تو ان کے پاس الیکٹرک شاکس وغیرہ نہیں تھے، تو انہوں نے 1 مہینے تک جمع کیا ایندھن، پھر بڑا زوردار الاؤ ڈالا، الاؤ آگ کا بنایا، پھر اس میں پھینکا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے دیکھیں پھر کیا کہتے ہیں، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنا چاہیے یا اس کا ارادہ کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اور ہم نے انہیں نیچوں سے نیچا کر دیا۔ ان کی ترکیب ایسی فیل کی کہ نمرود اور اس کے سارے ساتھی جو انہوں نے آگ کا اتنا بڑا جلاؤ اور جس میں اس میں پھینکا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس آگ کو، کونی بردن سلام، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ تو جو لفظ گلے گلزار آیا ہے نا وہ بالکل صحیح ہے، اگر ایک دم ٹھنڈی ہو تو پھر بھی اذیت ناک ہوتی ہے، اس آگ کو ٹھنڈا ایسا کرو کہ تم سلامتی بن جاؤ، کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اس کی طاقت، یہ ہے اس کی قدرت، کہ جب وہ آگ کو بھی حکم دیتا ہے، پہاڑوں کو حکم دیتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے، تو سب مانتے ہیں۔ اور میں اور آپ کو تو سب سے پہلے اللہ کا حکم ماننا چاہیے کہ اس نے جو شعور ہمیں عطا فرمایا، جو اس نے ہمیں صلاحیتیں دیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے آپ کے سامنے سورہ 3 کھولی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے، والعصر، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو آدم سے لے کر آج تک، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے 4 کام کیے، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تاریخ گواہ ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے اس کے لیے ایک چال کا ارادہ کیا حضرت ابراہیم کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے ان کو ان کی چال کا ستیہ ناش کر کے ان کو نیچوں سے نیچا کر دیا۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، اب جب انہوں نے یہ سب دیکھ لیا کہ یہ آگ اللہ کے حکم سے گلے گلزار بن گئی ہے، جو ہم نے اس کا جمع کر کے جلایا، ایسا الاؤ جلایا کہ کوئی بچ نہیں سکتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اس کے بعد ان کا اللہ نے عقل دی ہے نا، اگر وہ استعمال کرتے تو پھر ان کو کیا سمجھ آنی چاہیے تھی؟ جلدی بتائیں۔ کہ یہی حق ہے جو ابراہیم علیہ السلام ہاں، یہ جو ابراہیم کہہ رہے ہیں یہی حق ہے،
لیکن دیکھیں بگڑے ہوئے انسان اور بگڑے ہوئے اہل اقتدار، جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ملکوں کو، اسی طرح نمرود نے کہا کہ اس کا کوئی ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ قال وقال، ابراہیم نے کہا انی ذاہب الی ربی، تو میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، سیہدینی، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایمان کہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد جب آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی پرسکون بن گئی تو اب وہ اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اللہ میری رہنمائی کرے۔ اور کتنی پیاری بات ہے، سنیں، کہتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے حب لی، مجھے عطا فرما، من الصالحین، صالحین میں سے ایک بیٹا مجھے عطا فرما۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو اللہ نے ان کی جواب کے دعا میں کہا کہ ہم نے ان کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ حلیم میں نے بردبار، انتہائی صبر کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ دیکھیں حضرت ابراہیم کی قربانیاں دیکھیں اور اللہ رب العالمین کے انعامات دیکھیں، ذرا غور کریں۔ یہ آیتیں اسی طرح پڑھ کے ثواب کے لیے نہ گزر جایا کریں، بڑے ہمارے لیے اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، ہمارے لیے عبرتیں ہیں۔ اچھا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو کی خوشخبری دی، تو حضرت اسحاق کے متعلق یہ ہے کہ وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، پہلے حضرت ابراہیم۔ اور دوسری وجہ جو یہ ہے کہ اس قربانی کا ذکر آ رہا ہے اور حضرت ابراہیم نے قربان حضرت اسماعیل کو کیا۔ اب یہودیوں کا یہ بالکل غلط بات ہے کہ انہوں نے حضرت اسحاق کو کیا، جو اس کی خلاف بات کہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حلیم کی صفت آئی ہے کہ حضرت اسماعیل ایک حلیم بیٹے تھے، اور یہ بالکل صادق الوعظ کے نام بھی قرآن میں آیا ہے۔ صابر اور حلیم کے القاب سے بھی اللہ نے نوازا ہے۔ تو یہ حضرت اسماعیل تھے جن کو قربان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو ایسا قبول کیا کہ اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ سارے انبیاء آپ ہی کے خاندان سے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی کمال کی ہے جو نوٹ کرنے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ کہتے ہیں نا کہ میری ذریت کو بھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انہی کو یہ اعزاز بخشوں گی اور نیک ہوں گے، بروں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں۔ اب ذرا واقعہ سنیے کس کا، آپ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، اور ایک ایک چیز کو نوٹ کیجئے کس طرح قرآن ہمارے سامنے اس واقعے کو، کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں اور کیا اس کے بدلے میں جواب میں حضرت اسماعیل کرتے ہیں، اور ساری چیزیں جو کھل کے ایمان اس کو کہتے ہیں۔ اور ذرا نوٹ فرمائیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب یہ لڑکا آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا۔ اچھا، سب سے بچہ پیارا کب لگتا ہے؟ بچپن میں بھی بہت پیارا لگتا ہے، لیکن جب بچہ دوڑ بھاگ اور باتیں کرنے لگتا ہے تو بڑا ہی والدین اس پر فدا ہوتے ہیں کہ رب کی کیا کرم نوازی ہے ہمارے اوپر۔ اب اللہ تعالیٰ سنیں بڑے غور سے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اور وہ لڑکا جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگا، قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام وانی اصبحک فانظر ماذا تری۔ بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ
کہ خلیل فرماتے ہیں وہ کالا یا بنیا، انہوں نے کہا میرے پیارے بیٹے، انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، فی المنام، خواب میں، انی اصبح کا، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب کی بات بتا رہے ہیں، فانظر ماذا ترى، ذرا تو بتا تو صحیح کہ تیرا کیا خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں عمر کیا ہے کہ وہ ابھی دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، بالکل لڑکپن کا ابتدائی سٹیج ہے، اور نبی کی خواب کیا ہوتی ہے بلا، جلدی بتائیں۔ وہی نبوت کے کا حصہ ہوتی ہے۔ نبوت کا حصہ وہی ہوتا ہوتی ہے۔ اب اللہ نے وہی خواب میں دکھائی، اور حضرت ابراہیم دیکھیں کس طرح اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اپنے بیٹے سے یہ پوچھتے ہیں ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے۔ ہائے ہائے، یہ جواب جو ہے نا، اگر ہم اہل ایمان ہیں تو یقین مانیں یہ جواب اتنا پیارا ہے۔ کس کا؟ اسماعیل علیہ السلام کا، جب وہ ارلی لڑکپن میں ہیں، کہتے ہیں قال، اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا اقبال مرحوم نے پیارا شعر لکھا ہے کہ یہ جو آداب فرزندی ہے نا، حضرت اسماعیل کو کس نے سکھائے تھے؟ حضرت ابراہیم نے۔ یہ کسی مکتب اور اسکول اور مدرسے میں نہیں سکھائے جاتے، یہ نبی کی اولاد اور ان کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ انہوں نے ذبح ہونے پر اللہ کے نام پر بالکل تیار ہو گئے۔ کبھی آپ ان کو سر سمجھیں۔ جی جی سر جی ایک سوال ہے کہ والدہ کا بھی تو بہت بڑا ہاتھ تھا نا ان کی تربیت میں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بہت بچپن، ارلی بچپن ہے، وہ والدہ ہی کا ہوتا ہے۔ والد جب بچے کو ہوش آتی ہے تو والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور آپ سوچیں یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت حاجرہ کے، بڑے غور سے سنیں، اور حضرت حاجرہ بیٹی ہیں اس کی شاہ مصر کی۔ اللہ نے اس کو، حضرت ابراہیم نے اس کو کس طرح مسلمان کیا، یہ کمال حضرت ابراہیم کا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے حضرت حاجرہ کا، وہ کہتا ہے افعل ما تؤمر، کر گزر، کر دیا جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنیں، انشاءاللہ من ہاں، ستجدونی، تو مجھے پائے گا، ان اللہ، انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو مجھے پائے گا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ بڑی بات ہے، یہ آیات پڑھ کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظمتوں کو سلام کرنے کو جی جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نبی اللہ کی بات ماننے کے لیے حتیٰ کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ باپ کا کمال دیکھیں اور بیٹے کا کمال دیکھیں، وہ کہتے ہیں کر، اللہ نے حکم دیا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی ماں کی آپ نے تربیت کو بنا بھولیں، ماں کی تربیت کو بنا بھولیں، جی ان کی بھی تربیت، حضرت اسماعیل کی والدہ کی تربیت کو بنا بھولیں، وہ بھی بہت زبردست خاتون تھی۔ آپ یہاں اس چکر میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ تربیت والدین دونوں کرتے ہیں، لیکن کمال حضرت ابراہیم کا ہے، جنہوں نے حضرت حاجرہ کو بھی اسلام پر اس قدر کاربند کر دیا کہ انہوں نے بچے کی تربیت کی۔ آپ ان چکروں میں کیوں پڑتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ کمال، سارے کا سارا کمال حضرت ابراہیم کا ہے، اس کے بعد ان کی بیوی کا ہے کہ نبی نے کیسے اس خاتون کو اسلام پر کاربند کیا، کس طرح انہوں نے دونوں نے مل کے اس بیٹے کو اللہ کے حکم پر، اس عمر میں جب کہ وہ ابھی چلنا پھرنا بھی اس نے شروع کر دیا، تو اس زمانے میں تو بچے آپ کو پتہ ہے انتہائی لاؤ والی ہوتے ہیں۔
جی سر جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال ہے، جب بچہ چلنا پھرنا ایسی حرکتیں کرتا ہے تو باپ بھی ہی ساتھ ہوتا ہے، باپ سے ہی سیکھتا ہے یہ چیزیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اللہ کیوں بیان کر رہا ہے ان کی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کو، کہ وہ کمال کے پیغمبر ہیں۔ اچھا، ذرا نظر رکھیے اصل قرآن کی دعوت پر، کہ اللہ کا نبی جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کس کمال کا انسان ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ اب سنیں، اللہ اکبر، رب کتنا قدردان ہے، شکور نام ہے نا اللہ تعالیٰ کا، کہ وہ بڑا قدر کرتا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو آواز دی، ان یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد سر ایک آیت صدقت۔ چھوڑ دی ہے، فلما اسلم وتلہ او للجبین۔ سوری 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 سوری، بڑی کمال کی آپ نے یاد دلائی، فلما اسلم۔ آپ ذرا اس کا مجھے ترجمہ بتائیں اور پھر مفہوم بتائیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ سر فلما دونوں اسلم، دونوں نے اللہ کے حکم پہ سر تسلیم خم کر دیا اصل کے ترجمہ بعد ہوگا دونوں اسلام لائے، اور اسلام کا مطلب ہے کہ بالکل اللہ کے ہر حکم پر ہر وقت ہر جگہ انسان سر تسلیم خم کر دے۔ اسلم کا مطلب ہے اسلام لائے، اور ہم اسلام لائے ہیں، اور کیا ہمارا بھی یہی اس اسلام کا مطلب ہم نے یہی سمجھا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہر وقت اور ہر جگہ سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائے؟ بتائیں مجھے، یہ اسلمہ کا لفظ بڑا، اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے سامنے اس بات پر بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کہ وہ ابراہیم نے چھری چلائی کس کے پر؟ اپنے بیٹے اسماعیل پر۔ فلما اسلم، جب وہ تیار ہو گئے، سر فطلحہ للجبین، اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن کے الفاظ دیکھیں اور ذرا سمجھیں۔ بھلا ماتھے کے بل کیوں گرایا آپ نے؟ جلدی بتائیں۔ اس تاکہ لیے کہ لڑکی نہ پیدا ہو، بہت جوش نہ مارے۔ چہرہ نہ دیکھ سکتے۔ اب تکمیل خداوندی فوراً کرے۔ سر سیدھا لیٹنے سے بیٹے کا چہرہ دیکھ کے کہیں محبت شفقت نہ ہاں، یہ ہوئی نا بات، شبانہ صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس کو الٹا اس لیے لٹایا کہ جب چھری چلائیں تو بیٹے کا چہرہ میرے سامنے نہ ہو۔ اللہ کا حکم کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ہر وہ تیاری کی، ہر وہ کام کیا جس میں ان کو بیٹے کی محبت کے اوپر اللہ کے حکم کو برتری دینا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو سامنے چھری چلاتے وقت چہرہ نہ دیکھیں، اس کو الٹا لٹایا۔ کیوں نہیں آپ غور کرتے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے، 4 الفاظ ہیں۔ فلما اسلم، میں نے آپ کے سامنے کھولا، اسلم کا مطلب کیا ہے؟ دونوں اسلام لائے، دونوں نے اللہ کے اس حکم کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اس پر انہوں نے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ اسلام ہے۔ اور میں اور آپ چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں پر افسوس، صد افسوس کہ ہمارے بھائی، بیٹے، بوڑھے، جوان، عورتیں، بہنیں ذبح ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، ان حکمرانوں کو ذرا حیا نہیں آتا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی سر جی جزاک اللہ۔ یہ اسلمہ اگر سمجھ لیں نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے دین پر اسلام کا مطلب کیا ہے، اور ہم اسلام لائے ہیں تو ہمیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ کوئی سوال آیت 103 کے بارے میں؟ اب آ جائیے آیت 104 پہ، وَنَادَيْنَاهُ۔ آئے آئے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو آواز دی۔ کیا آواز دی؟ اَن یا ابراہیم،
اے ابراہیم قد صدقتا رؤیا، تو نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا، ان کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیا بدلہ دیا اللہ نے؟ جلدی بتائیں۔ حضرت سب اسماعیل کو عظیم بچا کر اور ان کی جنت جگہ سے ایک بڑا مینڈا جنت کا ایک مینڈا لا کر حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل کھڑے دیکھ رہے تھے، اور وہ ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ دمبا بھیج دیا۔ یہ ہے انک ذالک نجزی المحسنین۔ اور محسنین کون ہے یہاں؟ احسان کرنے والی ہستی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا خاص الٹی بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بھی اور ابراہیم اسماعیل علیہ علیہ السلام ہے۔ بھی۔ احسان کے درجے میں عمل کرنے والا محسن ہوتا ہے، اور آپ نے حضرت ابراہیم نے حد کر دی کہ اپنے بیٹے پر کہ گلے پر چھری چلا دی اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ یہ ہے محسن۔ سبحان اللہ، سر جی کیا نظارہ ہوگا، سبحان اللہ۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ رب فرما رہے ہیں، ذرا غور فرمائیں کیسا ہے ابراہیم کا یہ قرآن میں یہ بیان۔ اس کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے تاکہ ہم پوری طرح اس بات کو سمجھیں۔ کوئی سوال؟ آیت 106 تک 107 میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ بڑے غور سے سنیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں نا عید قربان پر، یہ اسی ابراہیمی سنت کا احیاء ہے۔ اللہ کے بندو سمجھو کہ ہم ایک جانور قربان کرنے پر اللہ کا کہ ہم کیا درجہ پاتے ہیں۔ اللہ نے کس طرح اس واقعے کو تاریخ میں قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کے لیے قربانی کا سلسلہ جاری ہو۔ حضرت حاجرہ جب دوڑی پانی کے لیے، ابراہیم نے ایڑیاں رگڑی، دوڑی صفا اور مروہ کے درمیان، اس کو اللہ نے سنت بنا دیا ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کے لیے۔ اور آج بھی اس کے فیض و برکات جو پانی جاری ہوا ہے حضرت ابراہیم کے ایڑیاں رگڑنے سے، اس کے دیکھیں دنیا کا وہ پانی جس کے اندر سارے خواص اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ آگے سنیں رب کیا کس طرح اپنی رضامندی اور رضائے الہی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، اللہ سلام ہے ابراہیم پر۔ پھر اللہ 110 میں فرماتے ہیں کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنین جو عمل کرنے میں احسان کے درجے پر عمل کرتے ہیں ان کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ابھی محسن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہ ہے مثالی ایمان، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے کہ اللہ کے ہر حکم پر ہم سر تسلیم کریں۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقٍ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے ہے۔ اللہ نے پھر دوسرے بیٹے، یہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں دے رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیں تو آیت 112 اور آخری آیت 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور اسحاق کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے برکت دی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ، اور ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ تو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے اخلاف جو ان کی اولادیں ہیں،
ان میں سے کچھ جو ہیں وہ نیک ہوں گے، احسان کے درجے میں کام کرنے والے، اور کچھ جو ہیں وہ اللہ سے باغی ہوں گے جیسے عام انسان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت 113 میں بڑا کلیئرلی بتا دیا۔ تو یہ تھی ہمارے، اگر آپ نے اس کو اور تفصیل سے دیکھنا ہو تو یہ آپ باقی جو آیات ہیں ان کو بھی ضرور پڑھیں جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم حضرت موسیٰ اور ان کی قوم، کہ موسیٰ علیہ السلام کس پائے کے نبی تھے، یہ کل ہم پڑھیں گے۔ کوئی سوال آپ کا ہو، آج ہو یا کل صبح ہو، حضرت نوح کے بارے میں اور حضرت ابراہیم کے بارے میں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے، کوئی جی سوال سوال؟ تو نہیں، ایک آیت یاد آ رہی تھی سورہ بقرہ کی، جی کہ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دے دیا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اتنا بڑا اعزاز ہے سب۔ یہ اعزاز ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جب تک ہم پڑھیں نہیں، جب یہ واقعات تک نہیں پڑھیں، کہ کس طرح آپ سوچیں، کس طرح اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ کس طرح وہ بیٹے کی قربانی دینے پر تیار ہو گئے۔ اور یہ ساری جو آپ آج پڑھ رہے ہیں، جو پیچھے اس کے علاوہ جتنی آیتیں ہیں، وہ اسی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، اپنا دوست۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو آپ کے پاس اب ساری آیات قرآن کی ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھیں، وہ سب ہیں، سب کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو بھی صحت تندرست والی زندگی دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور تاکہ آمین سمجھ سکیں، پڑھ سکیں۔ آمین۔ اللہ پاک ہم لوگ کے اولادوں کو بھی نیک کرے۔ اچھا، ایک چیز میں نے کل آپ کو بھیجی ہے کہ عبداللہ صاحبہ جو ہیں وہ کرا رہی ہیں مردے کو نہلانے کا طریقہ۔ مل گیا آپ سب کو؟ جی سر۔ جی اس کا سر۔ جی اس سر، طریقے مل کا گیا مطلب ساروں یہ تو۔ ہے کہ آپ اس پروگرام کو جوائن کر کے، بہت بڑا اللہ کا اجر ہے اس شخص کے لیے جو مردے کو نہلائے اور کفنائے۔ اور یہ وہ کام ہے جو مسلمانوں کے کرنے کے ہیں۔ ہم کیوں نہیں بیٹے باپ کے جنازہ پڑھواتے، مولوی صاحب کو آگے کر دیتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح ماں ہو باپ ہو، ان کے جنازے پڑھانا، ان کو نہلانا، یہ اولاد کا کام ہے۔ اور آپ اور میں نہیں کر رہے، یہ اللہ کے ہاں گرفت ہوگی۔ آپ کو موقع ہے کہ یہ ہماری بہن یہ پروگرام ارینج کر رہی ہے، وہاں ڈیمانسٹریشن ہوگی، اور آپ خواتین اس کو جوائن کریں تاکہ آپ بھی آئندہ اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ کام کر سکیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اللہ پاک سب کو توفیق دے سر اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ آمین ثم آمین۔ میں یہاں پہ آپ کے ہی پلیٹ فارم سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ وہ میرے گھر آئی تھیں الحمدللہ، اور بہت بہترین انہوں نے ڈیمانسٹریشن دی تھی، اور بہت اچھی ایک کلاس تھی سر، اور ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اس سے پہلے شاید ہم نے ان ساری چیزوں کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی تھی۔ تو سر اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا شکریہ کہ آپ نے انٹروڈیوس کروایا انہیں، اور اتنی اچھی وہ استاد ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے بہت بہت اچھے طریقے سے میرے گھر آ کے وہ ساری ڈیمانسٹریشن دی۔ تو جزاک اللہ خیر سر۔ آپ کو بھی کے لیے اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، نیکی میں آپ ہاتھ بٹائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی درجات بلند فرمائے۔ سر جی میں بیچ میں تھوڑی سی ایک اور بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو لوگ اگر نہیں آ سکتے، پنڈی سے دور رہتے ہیں، تو وہ پھر اپنا نمبر جو ہے لکھوا دیں، تو ہم نے اس پہ بھی انتظام ہوگا کہ زوم پہ وہ دیکھ سکیں گے۔ تو جو دیکھیے، لوگ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ضروری ہے، اور جی جو وہی اس کورس کو اٹینڈ نہیں کر سکتے وہ ان کو خط لکھیں، وہ دوبارہ ٹائم دے دیں گی اور وہ لوگ وہاں جوائن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر جی، ٹھیک ہے سر، جزاک۔ اس کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے وقت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت ہے ہماری۔
بے شک سے ٹھیک